بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو اعتکاف، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ چیزیں جو اعتکاف کرنے والے پر حرام ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے توضیح المسائل میں عام طور پر وہ یہ کہ اعتکاف کرنے والا کسی سے بھی اپنا کوئی جنسی تعلق نہ چھو کر نہ کسی اور طریقے سے برقرار نہ کرے۔ ابھی جنسی تعلق حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، چھو کر ہو یا کسی بھی طریقے سے، مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ، یہ تمام امور حرام ہیں اعتکاف میں۔ البتہ کچھ امور اس میں سے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ حرام ہیں، لیکن کچھ امور اس میں سے ایسے ہیں کہ جو فقط اعتکاف میں حرام ہیں۔ مثال کے طور پر شوہر کا بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق اعتکاف اور روزے کے علاوہ حلال ہے، لیکن اعتکاف میں اور روزے میں حرام ہے۔ بس اگر کوئی شخص اعتکاف میں جنسی لذت کے لیے کسی کو چھوئے، چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ حلال ہو، یعنی در حقیقت فی الواقع حلال ہو یا یہ کہ در حقیقت فی الواقع حرام ہو، دونوں صورتوں میں اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو اعتکاف کو باطل کرتی ہے وہ ہے کہ کوئی مرد اپنا اوپر غسل جنابت اپنے ذریعے سے واجب قرار دے۔ اس کی تفصیل روزے کے موضوع میں تفصیل سے بیان ہوئی۔ تیسری چیز کہ جس کے ذریعے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے وہ ہے خوشبو کا استعمال، یا خوشبو سونگھنا، یا خوشبودار پھول یا خوشبودار جڑی بوٹیوں کا استعمال یا انہیں سونگھنا۔ البتہ اگر کسی کی قوت شامہ نہیں ہے، یعنی وہ سونگھ نہیں سکتا، تو ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ جو سونگھ ہی نہیں سکتا تو وہ کیوں استعمال کرے گا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ ممکن ہے کہ وہ سونگھ نہ سکتا ہو، لیکن وہ فرض کریں کہ خوشبودار صابن استعمال کرتا ہے۔ ایک عام آدمی اگر خوشبودار صابن استعمال کرے تو اس کے لیے اعتکاف میں خوشبودار صابن استعمال کرنا صحیح نہیں، لیکن ایک ایسا شخص کہ جو قوت شامہ نہ رکھتا ہو وہ اگر استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں، گو کہ بہتر ہے کہ وہ بھی استعمال نہ کرے۔ چوتھی چیز جو روزے دار پر حرام ہے وہ ہے لڑنا یا جھگڑنا یا بحث یا جدل۔ لڑنا جھگڑنا تو بہت واضح سی بات ہے، بحث کرنا اور جدل اگر یہ دنیاوی امور کے لیے ہیں تو اس سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر دینی امور کے لیے ہیں لیکن ہدف یہ ہے کہ انسان غلبہ حاصل کرے تو بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بحث کرتا ہے کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے، یا بحث کرتا ہے کسی کو گمراہی سے نکالنے کے لیے یا اس کے نظریے کو صحیح کرنے کے لیے، تو یہ وہ جدل ہے کہ نہ صرف اس سے یہ کہ اعتکاف باطل نہیں ہوتا، بلکہ ایسا جدل ہر حال میں بہت بڑا ثواب کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ لڑنا یا جھگڑنا یا بد اخلاقی یا بہت زیادہ گرما گرم بحث کسی بھی موضوع میں، ان چیزوں سے اعتکاف باطل ہو جائے گا کہ میرا تکیہ یہاں رکھا تھا، میرا بیگ یہاں رکھا تھا۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جہاں ان محرمات سے بچنا بہتر ہے کہ جو حج میں حرام ہیں محرم پر، اور ان تمام محرمات سے بچنا ضروری ہے کہ جو روزے دار پر حرام ہیں۔ اسی طرح سے کچھ محرمات خود اعتکاف کے، تو یہ ساری چیزیں در حقیقت انسان کے لیے ایک امتحان کی صورت میں ہے اور اس کے نفس کو قوی کرنے کی صورت میں ہے۔ لہٰذا اعتکاف میں اور پھر اس کے بعد تدریجاً عام زندگی میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ البتہ ہم بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو کرنا چاہیے، بلکہ ہر لحظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو اپنے لیے اور باقی مومنین کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے، اور ہر لحظہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لحظہ ہم سب کو اپنی راہ پر آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو تھی ایک خاص شرط
کہ جو عام طور پہ گرما گرمی بہت زیادہ نظر آتی ہے روزے میں بھی، اعتکاف میں بھی اور حج میں بھی. پانچویں چیز جو اعتکاف میں حرام ہے وہ ہے خرید و فروخت اور تجارت. اعتکاف میں جائز نہیں کہ انسان تجارت کرے، خرید و فروخت کرے. لیکن اگر اس دوران کوئی کام کرے، مثال کے طور پہ کوئی شخص کوئی نقاشی کر رہا ہے، کوئی پینٹنگ بنا رہا ہے حلال قسم کی، تو کیا یہ کام جائز ہے؟ یہ کام بالکل جائز ہے. اسی طریقے سے کوئی طالب علم اعتکاف کے زمانے میں اپنی کتابیں لے جائے اور پڑھائی کرے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بھی بالکل جائز ہے. اصل چیز جو حرام ہے وہ خرید و فروخت اور تجارت حرام ہے. کوئی اپنا کام انجام دینا یا جو جس انسان کا شعبہ ہو اس فیلڈ سے متعلق پڑھنا یہ منع نہیں ہے، فقط اور فقط خرید و فروخت و تجارت. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تجارت یعنی خرید و فروخت یا تجارت ایک وسیع معنی میں کہ جو بھی بزنس ہے، تو آیا خرید و فروخت مطلقاً حرام ہے؟ تو جواب دیا جائے گا مطلقاً حرام نہیں ہے، اگر ضروری ہو جائے تو جائز ہے. ضروری ہو جائے کیا معنی؟ فرض کریں دوا خریدنا ہے تو کیا کریں؟ خرید سکتے ہیں، بالکل خرید سکتے ہیں. اب اگر کسی کے پاس مسجد میں انٹرنیٹ کی سروس موجود ہے اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے خریداری کرنا چاہے تو کیا خرید سکتا ہے؟ اگر ضروری ہے تو بالکل خرید سکتا ہے. لیکن اگر ممکن ہے اس کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنائے. البتہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے خرید فروخت میں عام طور پر کوئی بینک یا کوئی ادارہ بیچ میں ہوتا ہے کہ جو اس خرید فروخت کے کام کو انجام دیتا ہے ہماری جانب سے. لیکن فرض کریں کہ عام دنیا میں، عام حالات میں ہم مسجد میں ہیں، اعتکاف میں ہیں اور ہمیں ضرورت ہے کھانے کی یا پینے کی یا دوا کی یا کسی اور چیز کی. فرض کریں ایئر فریشنر کی ضرورت ہے، وہاں بہت زیادہ بدبو ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی دوا گر گئی، کیمیکل گر گیا. یا یہ کہ ہم ایک ہی کپڑے کے ساتھ آئے اور ہم اس شہر میں تنہا ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے کپڑے لا سکے. فرض کریں ہم نے کسی کو چابی دے دی، وہ ہمارے کپڑے لے آیا. اب اگر کوئی نہیں ہے جانے والا یا گھر ہمارا اتنی دور ہے کہ جو بعض دفعہ بیچلرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی لانے والا نہیں ہے، تو اس نے کسی سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے کپڑے خرید لو، تو کیا یہ کام جائز ہے؟ یہ بھی بالکل جائز ہے. تو کوئی ضروری چیز اگر انسان خریدنا چاہے تو وہ خرید سکتا ہے، لیکن اس میں بھی بہتر ہے کہ بجائے خود خریدنے کے کسی کو اپنا وکیل بنائے. وکیل بنانے سے کیا مراد؟ کہ کوئی ایسا شخص کے جو اعتکاف کی حالت میں نہ ہو، اسے ہم پیسے دیں کہ یہ چیز ہماری جانب سے خرید لو. گو کہ ضروری چیز کا خریدنا قطعاً حرام نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمیں کھانا خریدنا ہے، خرید سکتے ہیں، بالکل خرید سکتے ہیں. منرل واٹر خریدنا ہے یا پینے کی کوئی اور چیز خریدنا ہے، کوئی دوا خریدنی ہے، خرید سکتے ہیں، بالکل خرید سکتے ہیں. چھٹی چیز کہ جو اعتکاف کو باطل کرتی ہے اور اعتکاف میں حرام ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ چھٹے عنوان میں اور چھٹی چیز کہہ کے بہت ساری چیزوں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. وہ کیا؟ وہ ہر وہ چیز کہ جو روزے کو باطل کرے وہ اعتکاف کرنے والے کے لیے حرام ہے، لیکن کب؟ کہ جس وقت اس کا روزہ ہے. لہذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فجر سے اول رات تک یعنی مغرب کے کچھ بعد تک روزہ دار کے لیے حرام ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور اعتکاف والے پر حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے روزہ بھی باطل ہوگا اور جب روزہ باطل ہوگا تو اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا. لیکن افطار کے بعد وہ چیزیں جائز ہیں. مثال کے طور پہ سگریٹ پینا، یعنی اگر کوئی دن میں سگریٹ پیے تو اس کا روزہ باطل ہوگا. نتیجہ کیا ہے؟ کہ اعتکاف بھی باطل ہوگا. بس کیونکہ اعتکاف باطل ہوگا تو اعتکاف کرنے والے کے لیے سگریٹ پینا جائز نہیں ہے. لیکن کب جائز نہیں ہے؟ اس وقت جائز نہیں ہے جس دوران اس کا روزہ باطل ہو سکتا ہے اس سگریٹ کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی سحری سے پہلے سگریٹ پیے تو کوئی حرج نہیں، سحری کے بعد سگریٹ پیے تو کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے کام ہیں کہ جو روزے میں حرام ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ افطار کے بعد اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی حرام ہو. انہی میں سے سب سے اہم ہے کھانا پینا. کھانے پینا وہ چیز ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے.
بس اگر اعتکاف کرنے والا فجر کے بعد کھائے یا پیے جان بوجھ کے تو اس کا روزہ باطل ہوگا، جب روزہ باطل ہوگا تو اعتکاف باطل ہوگا۔ لیکن اگر فجر سے پہلے کھائے پیے یا افطار کے بعد کھائے پیے تو یہ اس کے لیے قطعاً جائز ہے۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور انہی چیزوں سے اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے۔ بس یہ 6 امور کہ جن کے ذریعے سے اعتکاف باطل ہوتا ہے۔ مبطلات روزے میں بھی ہم نے توجہ دلائی اور یہاں بھی توجہ دلائیں، اور ہر مبطلات کے بارے میں جانب توجہ دلائیں کہ مختلف عبادتوں کے باطل کرنے والے جو اسباب ہیں وہ خاص ہیں۔ مثال کے طور پہ روزہ باطل ہوتا ہے خاص مبطلات سے۔ یہ تصور کہ جو بہت زیادہ عام ہے کہ ہر حرام چیز سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ کہ ہم پہلے بھی روزے کے موضوع میں مثال دے چکے کہ فرض کریں گانا اور بجانا اور رقص و موسیقی یہ ساری چیزیں حرام ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی روزے کے عالم میں کوئی اس قسم کی فلم دیکھے جس میں رقص و موسیقی ہو، یا خود جا کے رقص اور موسیقی کو لائیو دیکھے، یا یہ کہ خود گائے یا رقص کرے، تو کیا اس کا روزہ باطل ہوگا؟ تو کہا جائے گا کہ یہ کام حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہے۔ چھونا نامحرم کو حرام ہے، لیکن اگر کوئی چھو دے تو کہا جائے گا یہ کام حرام ہے، لیکن روزہ باطل نہیں ہے۔ بس یہاں پر توجہ دلا کہ اپنی گفتگو کو ہم ختم کریں کہ ہمیشہ اس جانب توجہ رہے کہ مختلف عبادتوں کے باطل ہونے کے اسباب مختلف ہیں، لیکن ہر حرام چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔